میں امداد سمرو بالآخر نواز شریف صاحب بھی ردھم میں آ گئے، لہر میں آ گئے، خاموشی توڑ دی ہے اور جواب دینا شروع کر دیا انہوں نے۔ سوال تو خیر وہ کر ہی رہے لیکن اب انہوں نے جواب دینا بھی شروع کر دیا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے جو گفتگو کی ہے یا جو جواب دیا ہے وہ اپنے اتحادی حریف، ایک نئی ٹرم ہوگی، اتحادی حریف بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیا ہے۔ اتحادی حریف اس لیے کہ مرکز میں اتحادی ہیں اور کشمیر میں، آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف انتخابات لڑے تھے اور پھر ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقریریں تھیں جس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنایا، مسلم لیگ نون کی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشن کے الزامات مسلسل لگا رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جواب دیا، جواب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر جو ہے وہ جواب دیا، جواب الجواب۔ کل فائنلی نواز شریف صاحب نے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو براہ راست مخاطب کر کے ان کو ایک تنزیہ مشورہ دیا، ادھر سے جواب بھی آ گیا ہوا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی، پہلے تو اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان دہشت گردی کے خطرناک قسم کے لہر یا بحران سے دوچار ہے، پاکستان گزر رہا ہے۔ آئے روز دہشت گرد حملے ہوتے ہیں، پرسوں ہوئے تھے بلوچستان میں، اور کل پھر دہشت گردوں نے جنوبی خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک میں ایک بڑا حملہ کیا جس میں ہمارے 15 جوان شہید ہوئے اور جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد بھی جو ہے وہ مار گرائے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ میں آپ کو مسلسل ایک بات سے آگاہ رکھے ہوا تھا، وہ یہ کہ حکومت کے جو عجیب و غریب قسم کے غیر دانشمندانہ فیصلے جو ہیں، انہوں نے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پاکستان ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، کسانوں کا، اپنا محنت کشوں کا نام ہے ظاہر پاکستان، جو جتنے بھی لوگ، جتنے طبقات رہتے ہیں، تو جب اکثریتی آبادی حکومتی فیصلوں سے متاثر ہو تو پھر ظاہر ہے ملکی معیشت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اب تو حکومت کے اوپر اندر سے انگلیاں اٹھنا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ ایک فیصلہ کیا گیا تھا گندم نہ خریدنے کا، اور یہ فیصلہ کہ پاسکو کو دسمبر میں بند کر دیا جائے گا۔ امدادی قیمت مقرر نہیں کی گئی گندم کی، اور گندم یعنی کسان کو چھوڑا گیا مارکیٹ کے رحم و کرم پر۔ جب یہ فیصلے ہوئے تھے تو آپ اس وقت بھی میرے ویلاگز اٹھا کر دیکھ لیں تو میں نے کہا تھا کہ گندم کا خطرناک بحران پیدا ہو جائے گا پاکستان میں۔ اب ایک بحران سر اٹھا چکا ہوا ہے اور حکومت نے پھر ایک اور فیصلہ کیا ہے، یعنی اپنے کو ٹکا دینے کو تیار نہیں ہے لیکن ڈالروں میں باہر سے گندم منگوائیں گے۔ ڈالر پہلے ہی نہیں ہے، سعودی عرب سے لے کے ہم نے اپنا زر مبادلہ کے ذخائر ذرا مینٹین رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کو درخواست کی ہے کہ جی ہمیں 10 ارب ڈالر دے دیں، آپ کی مہربانی ہے، ہم ذرا اپنے روپے کو مستحکم بنائیں، ذرا ہم نے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو مینٹین رکھیں، اور ایسے میں پھر ڈالروں کے عوض جو نہیں ہمارے پاس، اس کے عوض ہم گندم منگا رہے ہیں، کسان کو نہیں دیا ہم نے۔ تو میں اس پر بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کا پہلا مرحلہ اب پرسوں ہوگا، پولنگ ہوگی اتوار کو، اور کل نواز شریف صاحب میرپور پہنچے ہوئے تھے، میرپور آزاد کشمیر، وہاں پر مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ہمراہ تھی، اور انہوں نے جو مظفر آباد میں جو گفتگو کی تھی اس سے ذرا ہٹ کر اور زیادہ نواز شریف صاحب پرجوش بھی تھے، جذباتی بھی تھے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جو ان کی جانشین ہیں ان کو اپنے بعد تقریر کروائی۔ پروٹوکول یعنی تبدیل ہو گیا ہوا ہے، حالانکہ نواز شریف صاحب جماعت کے سربراہ بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ کے والد محترم بھی ہیں۔ پروٹوکول کا تقاضا تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہی بعد میں تقریر کرنی چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کو وہ
اب ایک پیغام دے رہے ہیں بار بار کہ مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کی قیادت سنبھال چکی ہوئی ہے، بے شک میں قائد ہوں، بے شک میں صدر ہوں، لیکن اب لیڈر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی، پارٹی کو مریم نواز صاحبہ چلائیں گی۔ تو ایک تو یہ میسج بالکل جو ہے وہ واضح ہے، پولیٹیکلی اگر ہم اس کی تشریح کریں تو یہی بنتی ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب پہلے تقریر کرتے ہیں اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو بلاتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی اپنی خواہش سے ظاہر ہے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل ایک سوال اٹھاتے رہے، وہ یہ کہ جب مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی اور نواز شریف صاحب جب مظفر آباد میں پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی بلاول بھٹو نے میرپور میں، انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام لے کر بتایا کہ جی اب آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر میں ترقی نہیں ہوئی۔ مریم نواز صاحبہ سے بھی انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ کشمیر کی محرومی کی بات کر رہی ہیں، تو آپ کے تو والد صاحب جو ہیں 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، اب بھی آپ کے چچا کی حکومت ہے، تو آپ بتائیں نا کیا کیا آپ نے کشمیر کے لیے۔ پھر نواز شریف صاحب نے بھی یہی باتیں کی تھی کہ جی میں جب تک میں تھا تو میں میرے ہوتے ہوئے تو جو منصوبے بن رہے تھے، وزیر اعظم جب میں تھا تو وہ تو منصوبے بن رہے تھے، اور جو میں ڈیزائن کر گیا میرے جانے کے بعد وہ منصوبے بند کر دیے گئے، ان پر کام ہی نہیں ہوا۔ آج وہی میرپور میں انہوں نے بات کی، اور یہ گفتگو جو ہے کہ میرے جانے کے بعد کشمیر میں کسی نے کام نہیں کیا، میرے جانے کے بعد گلگت بلتستان میں کسی نے کام نہیں کیا۔ جب گلگت میں میاں صاحب نے تقریر کی تھی تب بھی میں نے یہی گزارش کی تھی کہ اب تو شہباز شریف صاحب کو ہو گئے نا 4 ساڑھے 4 سال، تو یہ 4 ساڑھے 4 سال کا حساب کتاب تو میاں صاحب شہباز شریف صاحب سے ہی پوچھ رہے ہیں نا، اپنے بھائی کو، اپنی حکومت کو چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہے، بیچ میں عمران خان صاحب آ گئے تھے، شاہد خاقان عباسی والا بھی ٹینیور تھا، تو ان دونوں حکومتوں کو یعنی شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف صاحب کے جو 2 ادوار ہیں، جو دوسرا وعدہ مکمل ہو چکا ہے، پہلا تو مختصر تھا 2022 کے بعد، تو وہ ان کو بیسیکلی پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے کیوں نہیں کشمیر کے لیے کام کیا۔ انہوں نے کل وہاں پر بڑے بڑے منصوبے بھی، میرپور کے جو جلسہ تھا اس میں انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کا اعلان کیا، لیکن تقریر کے آغاز میں ہی انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک بڑا کیا کہتے ہیں اس کو، ہوتا ہے نا شفیقانہ انداز میں، انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پر انہوں نے طنز کیا، تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کشمور نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے، یہ میرپور خاص نہیں، یہ میرپور ہے۔ پھر کہتے ہیں سمجھ گئے نا، سمجھ گیا کہ نہیں؟ جو آڈینس تھی، پبلک تھی جلسے میں، جو لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بلاول بھائی میری بات کا برا نہ ماننا، آپ میرے برخوردار ہو، یہ نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے، اچھی چیز ہوتی ہے، تلخی نہیں ہونی چاہیے، لڑائی مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ سیاست میں اختلاف ہوتا ہے، سیاست میں آپ ایک دوسرے کو سے سوال کرتے ہیں، سیاست میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے ہیں، لیکن گالم گلوچ نہیں کرتے، اور بغیر کسی ثبوتوں کے الزام نہیں لگاتے۔ اور بہت اچھا مشورہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے دیا۔ لیکن میں اگر بلاول بھٹو کی تقریروں کا جائزہ لیتا ہوں تو وہ سوال کر رہے ہیں، وہ الزامات اس طرح نہیں لگا رہے جس طرح مسلم لیگ نون کے رانا ثناءاللہ صاحب نے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا، سندھ حکومت پر الزام لگایا کہ جی سندھ کو جو 2.5-3 ارب روپے ملے گزشتہ ادوار میں مسلسل، تو وہ سارے کے سارے دبئی، کرپشن ہوتی ہے اور سارے دبئی منتقل ہو گئے۔ یہ الزامات تو ماضی میں چودھری نثار علی خان صاحب بھی لگاتے رہے کہ جناب وہ دبئی لانچز میں پیسے جا رہے ہیں، اس طرح کے الزامات تو لگتے رہے۔ لیکن یہ بات پولیٹیکلی اور جمہوری طور پر میاں صاحب کی بہت زبردست ہے کہ آپ نوک جھونک کریں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ لڑائی مت کریں، قطع تعلق مت کریں جو تحریک انصاف کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ شجریل نام میمن صاحب نے جواب دیا میاں نواز شریف صاحب کو، انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ بلاول بھٹو کو مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ یہ لڑائی نہ کریں، دوسری طرف آپ کا اپنا بھی جو انداز ہے وہ قومی سیاستدان والا نہیں ہے، قومی لیڈر والا نہیں ہے، تو آپ بھی تو اس طرح بات کریں۔ آپ نے بھی تو لڑائی چھیڑ دی اور پھر آپ نے علاقوں کو گنوانا شروع کر دیا۔ یعنی اس سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کشمیر ہمارا ہے، کشمور تمہارا ہے، میرپور ہمارا ہے، میرپور خاص تمہارا ہے۔ یا دوسرا یہ کہ یہ لوگ ایسے آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے، وہاں تو آپ لوگوں کو نعرے شعرے کے پیچھے لگا کے ووٹ لے لیتے، یہاں لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا۔ اور میرا خیال ہے یہ مناسب اس کا تجزیہ یہی ہو سکتا ہے کہ جی یہاں آپ کی دال نہیں گلنی بھائی، یہ لوگ
وعدے پورے کرنے والوں کو ووٹ دیتے ہیں. اس طرح کی میاں نواز شریف صاحب نے بات یا گفتگو کی. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں اگر عوام ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو پھر ہمارا نام و نشان کب کا ختم ہو چکا ہوتا. کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو بار بار جیل میں ڈالا گیا, 2 بار جیل میں ڈالا گیا, جلاوطن کیا گیا, لیکن جب واپس آئے تو نواز شریف صاحب کو ووٹ بھی پڑے. اب ذرا مسلم لیگ نون کی پوزیشن اوور آل پاکستان میں کمزور ہے. جو ووٹ کو عزت دو والا جب نعرہ تھا, جب ان کی وہ پوزیشن تھی جس کا شکیل نام احمد نے تانا بھی دیا کہ جی میاں صاحب پہلے یہ تو بتائیں نا کہ آپ ووٹ کو عزت دو کہ نعرے سے پیچھے کیوں ہٹ گئے تھے. تو بہرحال اب کیونکہ پرسوں میں نے بتایا کہ پولنگ ہے پہلے مرحلے کی میرپور ڈویژن میں, اور اب اس پہلے مرحلے کا یہ آخری جلسہ, اور اب مظفر آباد ڈویژن میں بھی شاید اسی طرح کے معاملات چلتے رہیں گے, تلخیاں بھی چلتی رہیں گی, سیاسی نوک جھوک بھی چلتی رہے گی. لیکن نواز شریف صاحب بڑے ردھم میں تھے, نعرے بھی لگوائے انہوں نے بڑا جذباتی انداز میں گفتگو بھی کی اور اعلانات بھی کیے کشمیر میرپور کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے, وہی الیکٹرک بسز اور وہ جو کلینک آن ویلز جو مریم نواز صاحبہ کا پروجیکٹ ہے. اچھا جی, اب ایک خبر آئی ہے بڑی افسوسناک کل, وہ یہ کہ جنوبی خیبر پختونخوا کا علاقہ ٹانک, جس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی پچھلے دنوں, جب انہوں نے ایک متنازع تقریر کر دی تھی یا جملہ کہا تھا, پھر ان کے اوپر پروپیگنڈا ان کے خلاف ہو گیا تھا, تو پھر انہوں نے جواب میں گزشتہ اتوار کو ایک تقریر کی تھی. پھر اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی آپ جو جنوبی خیبر پختونخوا ڈیرہ غازی خان کے علاقے ہیں وہاں تو آپ کی ریٹی ختم ہو گئی ہے, لیکن وہاں فورسز ہیں دہشت گردوں سے لڑ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, قربانیاں بھی دے رہے ہیں ہمارے جوان, فوج کے ہوں, پولیس کے ہوں, ایف سی کے ہوں, دیگر اداروں کے قربانیاں دے رہے ہیں. اب کل اسی علاقے میں ٹانک میں آئی ایس پی آر کے مطابق فتنت الخوارج نے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا, جس میں ہمارے 15 بہادر سپوت جو ہیں دھرتی کے وہ شہید ہو گئے, 12 دہشت گردوں کو مارا گیا. ٹانک پولیس پر یہ حملہ جب ہوا تو اس کا جواب دیا گیا. جو شہید ہونے والے ہمارے جوان ہیں ان میں 12 فوجی جوان ہیں, 2 پولیس اہلکار ہیں اور محکمہ جنگلات کے ایک اہلکار بھی شامل ہیں. اور جب حملہ ہوا تو انہوں نے جواب دیا, اپنا فورسز کے جوانوں نے, تو 12 خوارج کو ہلاک کیا گیا اور باقی کچھ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ وہاں سے فرار ہو رہے تھے, ان کو ہلاک کیا گیا. باقیوں کی تلاش کے لیے وہاں پر آپریشن کلین اپ جاری ہے. یہ جناب آئی ایس پی آر نے اس کی پریس ریلیز جاری کی ہے, اور اس حوالے سے صدر مملکت آصف زرداری صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وزیر داخلہ محسن نقوی, دیگر جو قومی قائدین ہیں انہوں نے اپنا اس پر جو حملہ ہوا اس کی مذمت بھی کی ہے, اور 12 دہشت گردوں کی ہلاکت پر جو ہے فورسز کی جو جوان مردی ہے اس کی انہوں نے ستائش کی ہے. اچھا جی, اب وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے 10 لاکھ ٹن گندم باہر سے درآمد کرنے کا فیصلہ کیا, اور اعلامیے میں کہا گیا کہ پاسکو کے پاس موجود گندم کے ذخائر صوبوں کی ضروریات کے مطابق دیے جائیں گے. ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے مارکیٹ میں استحکام کے لیے صوبوں کو گندم دی جائے گی, اور عوام کو سستی معیاری گندم فراہمی کے لیے پرعزم ہے, یہ جناب کہا گیا. اور یہ کیوں نوبت پیش آئی, حالانکہ آپ اگر سرکاری اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں گے, یہ جو ابھی چند ماہ پہلے گندم کی فصل کی پیداوار آئی ہے مارکیٹ میں, تو آپ کو اعداد و شمار یہ بتائیں گے کہ جی ہماری ضرورت سے زیادہ گندم پیدا ہوئی ہے, پیداوار زیادہ ہوئی ہے, سیلاب کے باوجود زیادہ پیدا ہوئی ہے کہا گیا, اور لیکن خریداری سے انکار کیا گیا. پاسکو گندم بہت محدود پیمانے پہ پاسکو نے خریدی. صوبائی حکومتوں کو پابند کیا گیا کہ امدادی قیمت مقرر نہیں کریں گے. سندھ کے احتجاج پر بڑی مشکلوں سے 3500 روپے گندم کی قیمت مقرر کی گئی, لیکن صوبائی حکومتوں کو بھی کہا گیا کہ آپ خود گندم نہ خریدیں, مارکیٹ کو خریدنے دیں. تو مارکیٹ میں بیٹھا ہوا جو ہمارا جو ہے اپنا کاروباری یا جو بیوپاری ہے وہ کیا کرتا ہے آپ سب کو بہتر پتہ ہے مجھ سے. تو گندم خریدی
ذخیرہ اندوزی کر لی. اب مارکیٹ میں وہ قلت پیدا کر کے مصنوعی آٹا مہنگا بیچ رہے ہیں. اب مارکیٹ کو استحکام بخشنے کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اگر ہم گندم کی خریداری سے باہر نہ نکالتے حکومتوں کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. مارکیٹ کے استحکام کے نام پر ہم ڈالروں میں باہر سے گندم منگوائیں گے. ڈالر ہمارے پاس پہلے سے ہے ہی نہیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کے نا مطلب الٹی کھوپڑی والے فیصلے. اور اس وقت جب یہ فیصلے کر رہے تھے تب بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی یہ بحران پیدا ہوگا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے روٹی سستی کر دی ہے. روٹی کس کی کاسٹ پر سستی کی ہے؟ آپ نے کسان سے سستی گندم خرید کے، کسان کی کمر توڑ کے، اس کا حق مار کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تندور پہ روٹی سستی بک رہی ہے. آج نہ روٹی سستی ہے، نہ آٹا سستا ہے، نہ ملک میں گندم کا استحکام ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس زرعی ملک کو جو بنیادی خوراکی ضروریات ہیں، گندم جو ہے وہ بھی باہر سے منگوانا پڑ رہی ہے. تو آپ دیکھیں فیصلہ ساز کس طرح تباہ کن فیصلے کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.